والإسلام ديني. اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں یا پھر رمضان المبارک کے مہینے میں یا اس کے علاوہ بھی لوگ اپنے گھروں میں محفلیں کرواتے ہیں. اور جب لوگ اپنے گھروں میں محفلیں کرواتے ہیں یا تو کسی بھی مشکل سے جو ہے وہ چھٹکارا پانے کے لیے کروا رہے ہوتے ہیں، یا پھر ویسے ہی گھر کی خیر و برکت کے لیے کروا رہے ہوتے ہیں، یا پھر اللہ کی رضا کے لیے ویسے ہی، تو جس بھی وہ مقصد کے لیے کرواتے ہیں اس میں ابھی ایک فیشن بنتا جا رہا ہے کہ لوگ جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کیا پہننا ہے اور کس طرح سے بن کے جانا ہے اور کس سے بہتر لگنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ چیز تو سوچ میں ہوتی نہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں اور کیا آج وہاں ملے گا اور کیا لے کے آنا ہے. یہ نہیں، اس کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہاں جی، پھر کیا لے کے جانا ہے کسی کے گھر میں، پھر اس کے بعد وہاں پہ جا کے کس طرح سے مجھے بیٹھنا ہے، مجھے نیچے بیٹھنا ہے یا مجھے صوفے پہ بیٹھنا ہے، یا مجھے سننا بھی ہے کہ نہیں سننا. کچھ لوگ تو صرف ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، کسی کے کہنے کی وہ لاج رکھنے کے لیے جاتے ہیں. پھر وہ جا کے پڑھنے والے پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن سننے والے اس طرح سے سنتے نہیں ہیں، اس میں سے کچھ لیتے نہیں ہیں، کچھ سمجھتے نہیں ہیں. کہتے ہیں ان کا کام تو ہے ہی بولنا، یہ سنی ہوئی ہیں ساری باتیں، کیوں نہیں سنتے کہ کہیں عمل نہ کرنا پڑ جائے. ایک بہت خوبصورت حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو اس میں سے کچھ کھا لیا کرو. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ جنت دنیا میں کہاں؟ انہوں نے کہا کہ جب آپ ذکر کی مجالس میں سے گزرتے ہیں یا وہاں پہ بیٹھتے ہیں تو اس میں سے کچھ لے لیا کریں، کچھ ذکر کر لیا کریں، کچھ اس میں سے لے لیا کریں جس پہ آپ عمل کر سکیں، کچھ سیکھ لیا کریں. تو مطلب جس وقت کو ہم صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے چاہتے ہیں، ہم صرف لوگوں کی بات کو پورا کرنے کے لیے چاہتے ہیں یا رشتہ داری رکھنے کے لیے چاہتے ہیں، تو اس وقت کو، اس سسٹم کو، اس محفل کو اللہ کے نبی نے جنت قرار دیا، جنت کا باغ قرار دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ اس باغ میں موجود ہوتے ہیں تو اس میں سے گزرتے کچھ کھا لیا کریں. مطلب اس میں سے کچھ لینا ہے. لیکن وہ کن کو ہوتا ہے؟ جو گھر سے نکلتے ہیں اسی نیت سے کہ یا اللہ ہم تیری رضا کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، رشتہ داری بھی رکھنی ہے، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھنی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ جی ہم جا رہے ہیں تو اب کچھ نہ کچھ ضرور ہم لے کے آئیں وہاں سے. تو اگر یہ مقصد ہوگا تو آپ کا گھر سے نکلنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم پہ نیکیاں عطا کرتے جائیں گے. فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے پر بچھا لیں گے. صرف کیا ہے کہ آپ نے اپنی سوچ کو چینج کرنا ہے. آپ کی سوچ یہ نہ ہو کہ میں کیا پہن کے جاؤں کہ لوگ مجھے دیکھ کے کہیں کہ واہ کیا خوبصورت نظر آ رہے تھے فلاں، لوگ میرے بارے میں بات کریں، میں کس انداز میں کس جگہ پہ بیٹھوں کہ میں سب سے جو ہے وہ لگوں کہ مجھے بہت زیادہ عزت دی جا رہی ہے. آپ لوگ اپنے گھروں میں محفلیں کروانے والوں کا بھی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کروا رہے ہیں، اور تاکہ لوگوں کو موقع مل سکے، لوگ آ سکیں. اس سے ہماری محبتیں بڑھتی ہیں، ہمارے اندر رشتوں کی مضبوطی ہوتی ہے، اور دوسرا کو موقع ملتا ہے کہ وہ وہاں پہ آ کے کچھ سیکھیں، اور کچھ وقت جو ہے وہ دین کے لیے نکالا جائے اپنی مصروفیات لائف میں. جو لیڈیز ہوتی ہیں جو ہوم مطلب اپنے گھر تک ہی جو محدود رہتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو اسی بہانے سے ان کو وقت مل جاتا ہے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ عمل کرنے کے لیے. تو اس لیے آپ اس خوبصورت موقع کو اپنی نیتوں سے، اپنی بیکار کی یہ جو ہمارے اندر ایک سوار ہے کہ ہم سب سے خوبصورت لگیں، سب سے اچھے لگیں، ایسی ساری سوچوں سے آزاد ہو کے اس سے فائدہ اٹھایا کریں، ان جنت کے باغوں میں سے کچھ کھا لیا کریں.